آیت الکرسی 9 جملوں سے مل کر ایک مکمل آیت بنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نمبر 1، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نمبر 2، لہ ما فی السماوات وما فی الارض نمبر 3، ٹھیک ہے۔ پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ٹھیک ہے، نمبر 4، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم نمبر 5، پھر وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہے نمبر 7، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا نمبر 8، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نمبر 9، ٹھیک ہے۔ 9 جملے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے جو کہ ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں پر۔ وہ 2 نام کون سے ہیں؟ الحی، القیوم، ٹھیک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا۔ جتنی بھی چیزیں وجود میں ہیں اور اپنی موجودہ حالت پر قائم ہیں صرف اور صرف اللہ کے حکم سے۔ اور حیرت انگیز بات جو ہے وہ ہے آخری جملے میں، پہلے جملے میں اور آخری جملے میں کچھ کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری جملہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ کتنے اللہ کے نام ہیں آخری جملے میں؟ 2 ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں پہلے جملے میں اور 2 ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں آخری جملے میں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرے جملے پر جاؤں، میں آپ کو سیکیورٹی سسٹم کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ سیکیورٹی گارڈز کا کام بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ فرض کریں کہ سیکیورٹی گارڈ ہیں تو آپ کو صرف اپنے بوتھ میں ہی بیٹھے رہنا ہے، آپ کو CCTV فوٹیج کو ہی گھورتے رہنا ہے، اور وہ گھنٹوں کے لیے، اور کیا وہ پکچر ہلتی جلتی ہے؟ وہی سیم پکچر، اور اسی کو آپ کو دیکھتے رہنا ہے 8 گھنٹوں کے لیے، 12 گھنٹوں کے لیے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہو آپ سست ہوتے جاتے ہو، آپ تھکتے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہاں فرماتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے۔ اونگ تب آتی ہے جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہو، اور آف کورس آگے کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب اونگ کے بعد نیند یعنی نوم، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دوسرا جملہ۔ اور دوسرے جملے میں وہ چیزیں ہیں جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، خالق میں نہیں۔ یقیناً ہم ہی تھکتے ہیں، پھر غنودگی چاہتی ہے اور آخرکار نیند آ گھیرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ جملہ کیا ہے؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا اللہ کو نہیں تھکاتا، ٹھیک ہے۔ سو جب کوئی تھک جاتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ غنودگی اور پھر نیند۔ سیکنڈ جملہ اور سیکنڈ لاسٹ جملہ دراصل آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، پہلے میں آپ کو 2 اللہ کے ناموں میں فرق پہچانا ہے، مالک اور ملک میں۔ مالک کہتے ہیں وارث کو، اونر کو، ٹھیک ہے، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ اور کیا وارث اور بادشاہ میں فرق ہے؟ ہاں، وراثت ہوتی ہے جائیداد کے بارے میں، ٹھیک ہے، پر بادشاہت اس بارے میں نہیں ہوتی۔ آپ کسی درخت کے بادشاہ نہیں ہو سکتے، یا آپ کسی زمین کے بادشاہ نہیں ہو سکتے، آپ اس زمین پر رہنے والے لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ بادشاہی لوگوں کے معاملات کے بارے میں ہے، اور وراثت، ٹھیک ہے، چیزوں کے بارے میں ہے، اس میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ آیت اس بارے میں ہے اونرشپ، وراثت، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ لاسٹ جملہ کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا تخت، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے تخت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ بادشاہت۔ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے، اور ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے بارے میں کہا، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں اور ملک بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مالک کی صفات اللہ تعالیٰ نے لہ ما فی السماوات وما فی الارض میں رکھی، ٹھیک ہے، اور ملک کی صفات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی وسع کرسیہ السماوات والارض میں۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ سب سے پہلے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں، کون آئے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا سوائے ان کے جن کو اللہ اجازت دیں، ٹھیک ہے۔ اور شفاعت کیا ہے؟
ٹھیک ہے، آپ کے تعلقات ہیں. شفاعت کا مطلب ہے کہ آپ بس اپنی نوکری کھونے ہی والے تھے کہ آپ کے انکل وہاں کے مینیجر، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ ہے، اس پہ ذرا آرام سے. یہ شفاعت ہے. قیامت والے دن ہم سب بہت بڑی مصیبت میں ہوں گے، اور وہاں پہ کوئی آئیں گے، شفاعت کریں گے اور کہیں گے نہیں یہ میرے ساتھ ہیں، پلیز ان کے ساتھ بھلے والا معاملہ کریں. ٹھیک ہے، ہم اللہ سے اس کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. ٹھیک ہے، سو یہ آیت اس بارے میں ہے کہ کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں سوائے ان کے جن کو اللہ اختیار دے دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں جانتے، وہ کچھ احاطہ نہیں رکھتے الا، ٹھیک ہے، سوائے بما شاء. چوتھے جملے میں اور چھٹے جملے میں اللہ تعالیٰ کے کسی سٹیٹمنٹ اور پھر اس میں ایکسیپشن کے بارے میں ذکر ہے. بیان کیا تھا کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے ان کے جن کو اللہ اجازت دے دیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ کچھ علم نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہیں اللہ علم دے دیں، ادروائز وہ کچھ نہیں جانتے. چوتھا اور چھٹا جملہ ایک جیسا ہے، پہلا اور 9واں، دوسرا اور 8واں، تیسرا اور 7واں، چوتھا اور چھٹا. کیا بچا؟ درمیان والا جملہ. سو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں درمیان میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ کیا آگے ہے اور کیا پیچھے ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ کیا آگے والی آیت میں ہے اور کیا پیچھے والی آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت درمیان میں ڈال دی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا آگے ہے اور کیا پیچھے ہے. کون ایسے بات کرتا ہے؟ سبحان اللہ.